عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا آمنتم بالله صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يبتاه من الزعف فقال يا فاطمة
ائتني بالكساء اليماني فغطني به واتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال علی علیہ السلام لأبی رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا مفرج الله هم ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وفاز شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولی وحافظ وقائد وناصرا ودلیلا وعائنا حتی تسکنہ ارزقتا وتمتعو فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساحل مخرج. خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام تے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. صد چاک ہوا قلب داستان حسین میں، صد چاک ہوا قلب داستان حسین میں، زیست رقم کر دی غلامان حسین میں. گرجتے بادل سمندر کی لہروں پہ غور کر گن گا رہے ہیں یہ بھی شان حسین میں. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. کیوں کر ہو بیاں مجھ سے کہاں تاب قلم ہے، کیوں کر ہو بیاں مجھ سے کہاں تاب قلم ہے. عباس تیرا نام وفاؤں کا بھرم ہے، بس تیری وفاؤں کا یہ صدقہ ہے کہ اب تک مومن کا جہاں گھر ہے وہیں تیرا علم ہے. اب میں ملتمس ہوں یہ
انتظامیہ کا اعلان ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ بیٹھیں، جگہ بہت زیادہ پڑی ہے، ممبر کے قریب آ جائیں، تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب مولانا سید محسن رضا صاحب سے کہ ذوی ممبروں اور مومنین کو فضائل و مصائب محمد و آل محمد سنائیں، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلوات پڑھیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے اور بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین بالاخص ذوالفقار مرحوم کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات پڑھیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج وسراجا منير يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والامير الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ الصَّلَوَاتِ۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو ایک مرتبہ آواز بلند درود پڑھیے۔ اچھا، جو آپ کیمرے کے پیچھے بیک سائڈ پہ بیٹھے ہیں ان سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیں، ذرا بہتر ہو جائے گا ماحول، آگے آ جائیں پنڈال سارا۔ بسم اللہ، بہت شکریہ پیچھے والے حضرات، آ جائیے آ جائیے، بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی، آ جائیں جو اب آپ پیچھے ہیں آ جائیے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تعداد کافی ہو گئی، مجلس کا ماحول بن گیا۔ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، جیو نہیں ابھی بھی کم آواز ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان۔ بندے خاموش بیٹھے، آپ کی مرضی، ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان، ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان۔ مل کے حیدری جیو بار دیگر حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ پہلے 2-4 کلمات آپ کی خدمت میں بیان کر کے میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ کہاں تک میرے ساتھ چلتے ہیں۔ جب تک چلیں گے ہم چلیں گے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر رینگنے والی سیاہ چیونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ جو اس محلے آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، مہربانی آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، کوئی بات نہیں، پنکھے کی ہوا کو چھوڑیں، یہاں جنت کی ہوائیں آئیں گی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر رینگنے والی سیاہ چیونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ آپ نے محبت فرمائی، جملہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس کے لیے جو ہواؤں کے دوش پر سفر کرنے والے پرندوں کے دانے کی بھی فکر کرتا ہے۔ لاکھوں ستائش و حمد اس ذات وحدانیت کے واسطے جو سمندروں میں رنگ بدلنے والی مچھلیوں کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ پہلا فقرہ فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا، وہ اللہ جسے اتنی فکر ہے میں نے کسے کہاں دانا دینا ہے، کسے کہاں پانی دینا ہے، کسے کہاں کھانا دینا ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے دانے کی فکر کرنے والا اللہ یہ کیسے ہو گیا کہ بعد از مصطفیٰ تجھے مجھے بغیر ولایت علی کے آوارہ چھوڑ دے گا؟ آوارہ چھوڑ دے گا؟ بھائی جو دانے کی فکر کرتا ہے، چیونٹی کے دانے کی، تو کیا مصطفیٰ کے بعد کوئی نظام نہیں رکھے گا؟ نہیں، خم غدیر نہ ہو تو عدل الہی پہ حرف آتا ہے۔ علی کی ولایت عدل جیو، ولایت علی عدل الہی کی سب سے بڑی دلیل کا نام ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے۔ گمراہ کرنے والا شیطان موجود ہے، اگر ہدایت کرنے والا کوئی ہادی نہیں ہوگا تو یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو کے کہے گا میرا اللہ تو نے گمراہ کرنے والا شیطان تو بھیجا تھا، کاش ہادی بھی بھیج دیتا، ہادی بھیج دیتا۔ اگر کوئی ہادی نہ ہوتا یہ بندہ اللہ کو باتیں سناتا۔ اللہ نے زبانیں بند کرنے کے لیے علی سے مہدی تک 12 کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، 12 کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، 14 کو ہادی بنا کر بھیجا۔ جی مل کے صلوات پڑھیں آواز بلند۔ چلیے آگے سامنے جی واہ واہ سبحان اللہ، خم پر ہے کبریا کی عدالت لگی ہوئی۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم میں یہاں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو آپ جھوم جھوم کے ولایت علی کے نعرے لگاتے ہیں نا، یہ گھروں میں جا کے ماؤں کو سلام کیا کرو۔ آپ کی ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، آپ کے پیار و الفت کی داد دیتے ہیں۔ جب بھی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر مخلوق آپ کی ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں۔ یہ ولایت علی ماں کی تربیت کا اثر۔ اچھا یہ دعا ہے پروردگار عالم سوار حاجی ذوالفقار حسین بٹو مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔
حاجی اتفاق حسین مرحوم کی دعا کا بھی کہا گیا، خدا ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ پروردگار عالم ان تمام مرحومین بانیان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، آج کی شب کا صدقہ، ان لمحات کا صدقہ، مالک سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ ان سب کی بلندی درجات کے لیے مل کے صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ چلیں آگے سامنے محترم، تو آیت مجیدہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، میں بڑے تحمل سے آج مجلس پڑھوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، توجہ، اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے نہیں گھبرانا، رسالت انہوں نے تھوڑی دی ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کے بس دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں، اچھا اب مزاج آیت کے بھی کیا کہنے، پورے قرآن میں اللہ نے جہاں بھی علی کا ذکر کیا نام لیے بغیر کیا۔ نہیں، مجھ سے اکثر جوان پوچھتے ہیں مولانا اللہ نے قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میں آگے سے یہ جواب دیتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے علی کا نام کہاں نہیں لکھا؟ بھائی جو آیت اٹھاؤ گے تمہیں علی نظر آئے گا، وہ الگ بات کہ نام نہیں لکھا، مگر اس کبریا کے اشارے علی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ عاشق جب عشق کی باتیں کرتا ہے تو معشوق مراد ہوتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، مگر بتایا نہیں کہ چادر تطہیر کے نیچے آنے والا کون ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکات دینے والا تمہارا ولی ہے، مگر بتایا نہیں کہ یہ کون ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانے کھلاتا ہے۔ بتایا نہیں کہ سخی ابن سخی کون ہے، یہ کریم ابن کریم کون ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر بتایا نہیں کہ یہ سچا کون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ بتایا نہیں عبد کو معبود سے ملانے والا کون ہے۔ امام بارگاہ سجادیہ والے ڈڈیال والے تمہاری اپنی مرضی ہے، خاموش رہو تمہارا مقدر ہے، جو میرے ساتھ بولے گا نجف تک سفر کرواؤں گا۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین پہ زلزلہ آیا ایک انسان تھا جو ہاتھ رکھ کے کہتا تھا رک جا تجھے کیا ہو گیا، مگر بتایا نہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے زلزلوں کو روکنے والا کون تھا۔ ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر یہ نہ کیا رسالت کا کوئی کام نہ کیا، وہ کون تھا جس کے اعلان پہ محمد کی رسالت اٹکی ہوئی تھی۔ ایک مقام پہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، وہ کون تھا جس کے اعلان پہ دین مکمل ہو رہا تھا۔ ایک مقام پہ فرمایا ومن الناس من یشری نفسہ مرضات اللہ، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اس کی مرضیاں خرید لیتے، مگر بتایا نہیں کہ خریدار مرضات الہی کون ہے۔ تمہاری اپنی مرضی، ایک بندہ بھی خاموش رہے گا مجھے سیال کوٹ کے سفر تک دکھ ہوگا، وہ الگ بات۔ اٹھو اور مفسرین سے پوچھو ان آیتوں کے پردے میں کون چھپا ہوا ہے۔ چادر تطہیر کا پردہ اٹھایا وہاں بھی علی نظر آیا، حالت رکوع میں زکات دینے والا بھی علی نظر آیا، یتیموں کو کھانے کھلانے والا بھی علی نظر آیا، اللہ کی مرضیوں کو خریدنے والا بھی علی نظر آیا، غدیر کے میدان میں جس کا بازو بلند ہوا وہ بھی علی نظر آیا۔ تو مجھے کہنے دو مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے، دوش پیغمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے۔
مل کے شکریہ. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں چاہیے. وہ ایک ٹھکانہ ہے جہاں علی نہیں ملیں گے. چلو جملہ بدل کے کہتا ہوں, وہاں جاتے ہوئے بھی علی کے بغیر گزارا نہیں ہے, کیونکہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا انت قسیم النار والجنہ. جنت کا تقسیم کرنے والا بھی علی ہے, جہنم کا تقسیم کرنے والا بھی علی ہے. اے حبیب, یہ جو کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے, تو پریشان نہ ہو, انہوں نے تھوڑی رسالت دی. مجھے بتائیے, جو محمد کو رسول نہیں مانتے تھے ان میں ابو جہل تھا؟ سارے بولو, تھا. ابو لہب تھا. یہ دونوں جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ پکی بات ہے. ڈوڈیال والوں دیکھ لینا. دیکھیں, ڈوڈیال میرا اپنا گھر ہے, یہاں کوئی نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں نہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں. اجنبیت وہاں ہوتی ہے جہاں عقیدے اجنبی ہوتے ہیں. اور یہ آپ کا بھی تجربہ ہے, میرا بھی مشاہدہ ہے. لمبے لمبے سفر کو نکلے ہونا, رستے میں بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آ جائیں, دیکھنے کو دل نہیں کرتا, اور کسی چھوٹی سی جھونپڑی پہ سرکار کا علم لگا ہو, دل کہتا ہے کہ گھر ہمارا اپنا ہے. ابو جہل جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ جہنم. مجھے بتائیے, کیا ابو جہل اور ابو لہب محمد کو عبداللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. آمینہ کا لال مانتے تھے, ابو طالب کا بھتیجا, پھر بھی جہنم میں. آپ کہیں گے مولانا محمد بن عبداللہ مانتے تھے, محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے. جو عہدہ اللہ دیتا ہے نا, اللہ پھر رشتہ داری نہیں منواتا, اللہ عہدہ منواتا ہے. ڈوڈیال والوں تمہاری اپنی مرضی ہے. ابو جہل محمد کو محمد بن عبداللہ مانے اور محمد رسول اللہ نہ مانے تو جہنم میں جاتا ہے. پھر یاد رکھنا, علی کو بھی علی شبن ابی طالب ماننا کافی نہیں ہے, علی شن ولی اللہ ماننا ضروری. ہاں, عہدہ خدا دیتا ہے, عہدہ خدا دیتا ہے, اور جو عہدہ خدا دے اس عہدے کو ماننا پڑے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا, یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں, جو اللہ کے دیے ہوئے عہدے کو نہ مانے وہ کافر, وہ کافر. یقول الذین کفروا لست مرسلا, قل, ان سے کہہ دیجئے, کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان یا وہ کافی یا وہ کافی. اچھا, مجھے یہ سمجھانے سے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ کافی کیا ہوتا ہے. کافی سمجھ میں آ جائے گا تو آیت بھی سمجھ میں. بزرگان تشریف فرما ہیں, بڑی توجہ سے انہماک سے سن رہے ہیں, دعاؤں کا طالب ہوں آپ سے. کافی, میں بانیان کے گھر میں آیا اور بیٹھے ہوئے تھے ایک بیٹھک میں, باتیں چل پڑی. ایک مومن نے کہا, جی آج کے مجمع کے حوالے سے 5 دیگوں کا انتظام کرتے ہیں. کتنی؟ 5. میں نے کہا بھائی 7 کر لیں. انہوں نے کہا ضروری نہیں. میں نے کہا 3 کر لیں. کہنے لگے نہیں 3 پہ گزارا نہیں, 5 کافی ہیں. اس کا مطلب کافی وہ ہوتا ہے زیادہ کی ضرورت نہیں, کم سے گزارا نہیں. حبیب ان سے کہہ دے, یا تیرے لیے میں کافی یا علی کافی. تو مجھے کہنے دو نا, اللہ اور علی نہ ہو تو محمد کا گزارا نہیں ہوتا. اللہ اور علی کے علاوہ محمد کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ کافی ہیں, یہ کافی ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے, ہم گواہی دیں گے کہ تو رسول ہے. اچھا ڈڈیال والوں مجھے بتاؤ, کیا اللہ کبھی زمین پہ آیا ہو اور اس نے آ کے محمد کی رسالت کی گواہی دی ہو؟ کبھی دیکھا؟
سنا کہیں پڑھا؟ جی اس محلے والے لگتا ہے کوئی شک میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں. اللہ زمین پہ آیا ہو اور اس نے رسول کی رسالت کی گواہی دی ہو؟ نہیں. میرا اللہ جب تو وہاں سے یہاں آیا نہیں تو رسالت کی گواہی کیسے دے گا؟ آواز توحید محسن کاظمی آئندہ گستاخی نہ کرنا. جو آنے جانے والا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. ہم نے تو توحید ایسی مانی ہی نہیں جو اپنی توحید کی ٹانگیں بھی جہنم میں رکھتے ہیں. ہم نے توحید کا عقیدہ علی سے لیا ہے جو کبھی عرش پہ ہو، کبھی فرش پہ ہو، کبھی شمال میں ہو، کبھی جنوب میں ہو. وہ اللہ نہیں ہوتا. علی کے دروازے سے جو توحید ملی وہ یہ ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اپنی قدرت کاملہ سے جو ہر جگہ موجود ہو اسے اللہ کہتے ہیں. اسے اللہ کہتے ہیں. یہ ناز کیا کرو کہ تمہیں علی کا دروازہ ملا ہے. اور علی نے مقام فخر پہ فرمایا تھا انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جہاں سے اللہ ملا کرتا ہے. اگر علی نہ ہو تو توحید کا پتہ ہی نہ چلے گا. اچھا سوال تو پھر وہیں رک گیا کہ میرا اللہ جب تو آیا نہیں، تو نے گواہی دی نہیں، تو تو کہہ رہا ہے کہ میں تیری رسالت کا گواہ، تو کیسے گواہی ہوگی اللہ کی؟ توجہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ تو کیسے اللہ کی گواہی ہوگی؟ آواز توحید آئے گی. میں خاموش رہتا ہوں، میں ڈائریکٹ ہر بندے سے کلام نہیں کرتا، کسی کو اتنا سمجھتا ہی نہیں اس قابل. اب ہر کوئی موسیٰ تو نہیں ہوتا نا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، وہ موسیٰ تھا جس سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتا تھا. اب کافروں کو کیسے بتائے گا تو کہ یہ تیرا رسول ہے؟ آواز آئے گی میں خاموش رہوں گا. میری ایک کتاب ہوگی جس کا نام قرآن ہے، وہ پڑھو، اس کو دیکھ کے جو نظر آئے سمجھو میں تم سے باتیں کر رہا ہوں. یہ تو امام کا جملہ اب مجھے سمجھ میں آیا جو معصوم نے فرمایا تھا اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھا کرو، چاہتے ہو اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو. قرآن پڑھا کرو. یہ کتاب بتائے گی کہ یہ میرا رسول ہے. اچھا اس کتاب نے کہاں بتایا کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ اگر دل ہو تو میں قرآن کی وہ آیتیں پڑھوں. یعنی کتاب نے بول کے کہا تھا کہ یہ میرا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. جب مشرکین، منافقین، کافرین تانے دیتے تھے مصطفیٰ کو، یہ کتاب فوراً جواب دیتی تھی. انہوں نے ایک مرتبہ تانا دیتے ہوئے کہا انک لمن المرسلین، لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے. کتاب خدا فوراً بول اٹھی انک لمن المرسلین، ہم نے تجھے رسولوں میں سے بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے کہا لشاعر مجنون، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے. قرآن نے فوراً بول کے کہا مان تب نعمت ربک بھی مجنون، اللہ نے تجھے دیوانہ تو پیدا نہیں کیا. وہ تانے دیتے تھے، یہ آگے سے جواب دیتی تھی. انہوں نے ایک مرتبہ کہا قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے. فوراً کتاب خدا بول اٹھی اور فرمانے لگی ما ارسلنا من قبلک الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. حبیب آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سارے کھانے بھی کھاتے تھے، سارے بازاروں میں بھی چلتے تھے. وہ تانے دیتے رہے، قرآن جواب دیتا رہا. ڈڈیال والوں ایک ان کا بھی تانا پڑھوں گا، قرآن کا بھی جواب پڑھوں گا. بالخصوص جو سادات بیٹھے ہو خاموش رہو گے مجھے دکھ ہوگا. انہوں نے تانا دیتے ہوئے کہا تھا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی نسل نہیں ہے. جب نسل نہیں تو مشن نہیں ہے، مشن نہیں تو اسلام ختم ہو جائے گا. فوراً کتاب خدا بول اٹھی حبیب ان کے تانوں سے نہ گھبرا، انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، ہم نے تجھے زہرا عطا کی ہے. دنیا کی نسلیں بیٹوں سے چلیں گی، تیری نسل بیٹی سے چلاؤں گا. اور دیکھو پوری کائنات میں جا کے کسی کی اولاد رہے یا نہ رہے مگر ہر کونے سے یہ آواز آتی ہے میں کاظمی سید ہوں، میں بخاری سید ہوں، میں ہمدانی سید ہوں، میں رضی سید ہوں. پتہ چلے کسی کی اولاد دنیا میں رہے یا نہ رہے، اولاد زہرا کل بھی زندہ باد تھی، اب بھی زندہ باد ہے. اور علی والو جتنا ہو سکے سادات کا احترام کیا کرو، یہ احترام تمہیں جنت میں لے جائے گا. یہ سادات تمہاری شفاعت فرمائیں گے. اگر صاحب کردار سید ہو اس سے بہتر دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں ہے. توجہ ہے سامنے محترم؟ ماشاءاللہ واہ.
آہا آہا مل کے حیدری، سبحان اللہ۔ اسلام کے پہلے وارث کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، محمد کی نسل، بلکہ جملہ یوں کہوں مشرکین مکہ کے تانوں کے پہلے جواب کو حسن کہتے ہیں، علی کی دستار کے پہلے وارث کو حسن کہتے ہیں۔ آپ 15 ماہ رمضان کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے تو جملہ سنیے گا۔ ام المومنین بی بی کے پاس مکے کی مدینے کی عورتیں آئی اور انہوں نے آ کے کہا، اے ام المومنین آپ بطول کے گھر میں رہتی ہیں، بطول کے قریب رہتی ہیں، ہمیں کوئی بطول کی فضیلت تو سنائیے۔ تب محمد کی اس حرم نے کہا تھا، ابھی اللہ نے مجھے وہ زبان ہی عطا نہیں کی کہ جس سے میں فضائل بطول بیان کر سکوں۔ انہوں نے کہا چلے زیادہ نہیں تو فضائل بطول کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہی ہمیں دے دیجئے۔ تب بی بی ام المومنین نے کہا تھا، اس بی بی کی فضیلت میں کیا بیان کروں جس کا پیکر آسمان سجدے میں تھا، ظہر پڑھ کے حسن کی ماں بنی تھی، عصر میں ماں کا سر سجدے میں تھا، بیٹا بھی سجدے میں تھا، ماں بھی سجدے میں تھی۔ اور میں اب مجھے آپ نے چونکہ چھیڑ دیا ہے تو میں اس طرف چلتا ہوں۔ ماہ رمضان 2 قرآنوں کی آمد کا مہینہ ہے۔ ہاں، ایک وہ جو 23 کی رات آیا، ایک وہ جو 15 کے دن آیا۔ چلو جملہ سننا، ایک خاموش آیا، ایک بولتا ہوا آیا۔ ڈڈیال والوں جملہ سنبھالنا، ایک وہ آیا جو محمد کے سینے میں چلتا رہا، ایک وہ آیا جو محمد کے سینے پہ چلتا رہا۔ ایک خاموش یا لیا، یہ قرآن تیری رسالت کا گواہ ہے۔ اب قیامت تک زہرا کی اولادوں میں سے 2 اولادیں، اولاد عام بھی اولاد خاص بھی، دونوں زندہ۔ اولاد عام وہ جو گلی گلی میں تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور اولاد خاص وہ 11 معصوم بیٹے ہیں سیدہ کے، ان میں سے آج بھی ایک موجود ہے جس کے صدقے میں قرآن بھی زندہ ہے، اسلام بھی زندہ ہے۔ آج اگر وجود مہدی برحق نہ ہو تو سمجھو قرآن کی آیت کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی سب سے بڑی دلیل نرجس کا لال ہے، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، تیرا دشمن اب تک۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آیت کا اگلا حصہ، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ایک میں گواہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب دیکھیں جہاں بھی اللہ نے نام نہیں لیا کہ وہ کون ہے، یہ کہہ دیا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اچھا نام نہیں لیا، یہ اللہ نام لے لیتا تو کیا ہو جاتا؟ ممکن ہے اگر فرما دیتا کہ تیری کتاب تیری رسالت کا گواہ اللہ ہے اور علی ہے، تو کل کو کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دیتا اور کہتا جی یہ آیت میرے لال کے حصے میں آئی۔ لیکن اللہ حکمتوں کو جانتا تھا، اللہ مستقبل کو جانتا تھا، اللہ لوگوں کے منصوبوں کو جانتا تھا۔ فرمایا نام تو لے آئیں گے، صفات نہیں لائیں گے، میں ایسا تیرا گواہ بنا کر بھیجوں گا جو پوری کتاب کا عالم ہو، جو پوری کتاب کا عالم ہو۔ تو بھائی اب مقابلے نہ کرنا کہ کون افضل ہے اور کون افضل نہیں۔ جو کتاب کا عالم ہو وہ اور ہوتا ہے، جسے 40 سال سورہ بقرہ یاد نہ ہو وہ اور ہوتا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑا جھگڑا آج کل چونکہ سوشل میڈیا پہ، بول چینل پہ، ٹی وی چینلز پہ ایسی بحثوں کو شیئر دیا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقے کا باعث بن جائیں، ایسا ہے نا، اور چھیڑ کے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی حوصلہ ہے تو پھر سنتے ہو، جواب مانگتے ہو تو پھر سنا بھی کرو۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایسی باتیں ٹی وی چینلز پہ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے ماحول کو خطرہ ہے، اگر ہم بولنے پہ آ گئے نا تو کتابیں بولیں گی۔ چلو میں جملہ بدل کے کہہ دوں، ہم بولنے پہ آئے گے نا تو کتابیں بھی بولیں گی، زمانہ بھی بولے گا، بندے بھی بولیں گے،
اور یاد رکھنا سوشل میڈیا لائیو چل رہی ہے مجلس، پوری ذمہ داری سے ایک بات کر رہا ہوں، ہمیں چھیڑتے ہو تو سوچ کے چھیڑا کرو، وگرنہ اربعین دور نہیں گزرا، یہ پاکستان نہیں، یہ کربلا بن جاتا ہے۔ اس کی ہر گلی سے لبیک یا حسین کی صدائیں آتی ہے، کیونکہ پاکستان کا بنانے والا بھی شیعہ تھا، پاکستان کے بچانے والے بھی شیعہ ہیں۔ یہ شیعوں کی میراث ہے، یہ شیعوں کی میراث ہے۔ پوری ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے لگا، حضور کے زمانے سے لے کر اب تک کسی دور میں بھی تشیع اتنی تیزی سے نہیں پھیلی جتنی تیزی سے آج پھیلی۔ بندے پریشان ہو گئے، وہ کیسے؟ اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہے سوشل میڈیا کا۔ وہ بڑے بڑے حقائق جو کتابوں میں بند تھے کھل کے سامنے آ گئے۔ ایک دور تھا کہ کتابوں میں بند تھے، لوگ پہنچنے نہیں دیتے تھے الماریوں تک، مولوی صاحبان نے تالے لگا کے جیب میں چابیاں رکھی ہوتی تھی، لوگوں کو جو بتایا لوگ اسی کے پیچھے چل پڑے۔ آج وہ ساری کتابیں اور لائبریریاں بندوں کے ہاتھوں میں، بندوں کی جیب میں آ گئی۔ اسی کا تو نتیجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کو بھی کہنا پڑا کہ علی حق ہے۔ ہاں، انجینئر مرزا محمد علی کو بھی کہنا پڑا کہ شیعوں کی نماز صحیح ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو بھی کہنا پڑا کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ مولانا اسحاق مرحوم کو بھی کہنا پڑا محمد کی بیٹی کل بھی سچی تھی، اب بھی سچی ہے۔ یہ حقائق ان کے سامنے آ گئے، یہ حقیقتیں روشن ہو گئی۔ اس میں بڑا ہاتھ ہے سوشل میڈیا کا، اس لیے ہمیں چھیڑنے سے پہلے سوچ لیا کرو، وگرنہ پھر ہم بولے تو پھر زمانہ بولے گا، کتابیں بولیں گی۔ ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ محمد کے بعد سب سے افضل کون؟ فضیلت کا معیار تخت و تاج نہیں ہوتا، فضیلت کا معیار منبر نہیں ہوتا، فضیلت کا معیار حکومت نہیں ہوتی۔ آؤ قرآن سے پوچھیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ پتا چلا فضیلت کا معیار علم ہوتا ہے۔ آئیے بسم اللہ نصر درود پڑھنے پر محمد والے۔ ماشاءاللہ پہلے تو میں آپ سے مدد مانگ رہا تھا، نصرت میرے لیے خود چل کے آ گئی، تو بات آپ کا آنا ہی میرا جانا ہے، بات کلوز کروں، توجہ یہاں رکھیے گا سامنے محترم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا کہ نہیں ہو سکتے۔ اس سوال کے اندر جواب چھپا ہوا ہے، جو پوچھنے والے ہو وہ افضل نہیں ہوتے، جو بتانے والے ہو وہ افضل ہوتے ہیں، جو پوچھنے والے ہو وہ افضل نہیں ہوتے، جو بتانے والے ہو وہ افضل ہوتے ہیں۔ اٹھاؤ تاریخ اور اٹھاؤ کتابیں، اپنی بھی لے کر آؤ، ہم اپنی لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے بتا دیا فضیلت کا معیار علم ہوتا ہے۔ اگر محمد کے بعد علی کے گھر کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کے کسی بڑے کے در پہ گیا ہو تو ہم انہیں افضل مان لیں گے، اور اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ آئے ہو تو ماننا پڑے گا کہ یہی گھرانہ سب سے افضل ہے، یہی گھرانہ سب سے افضل ہے۔ اس گھر کا بچہ بھی ہو تو امام ہے، اس گھر کا بچہ بھی ہو تو عالم لدنی کا مالک ہے، علم لدنی کا مالک ہے، عالم ربانی ہے۔ مباہلہ میں جب جا رہے تھے، جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی، اللہ کی توحید منوانی تھی، تو مباہلہ میں جانے کے لیے عالم کا ہونا ضروری تھا۔ جاہل توحید کی وکیل نہیں بن سکتے، عالموں کو جانا تھا۔ اب جو محمد جا رہا ہے وہ بھی عالم، جو گودی میں بچہ ہے وہ بھی عالم۔ ماں کی گود میں ہوتا تو کل کا مورخ یہ کہہ سکتا تھا چونکہ ماں جا رہی تھی اور بچے ماں کے ساتھ جاتے ہیں، محمد نے بیٹی کی آغوش میں بچوں کو نہیں رکھا، اپنی آغوش میں بچوں کو رکھ کے بتا دیا یہ ماں کی محبت میں نہیں آ رہے، یہ اللہ کی توحید کے وکیل بن کے آ رہے ہیں۔ پتا چلا جتنا بڑا عالم بابا تھا، جتنا بڑا عالم نانا تھا، اتنا ہی بڑا عالم گودی کا حسین تھا۔ کیوں؟ کیونکہ علم کا
اس میں بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا، اس میں ایج نہیں دیکھی جاتی۔ جو پوری کتاب کا عالم ہے، اٹھاؤ تاریخ، وہ کون ہے جو پوری کتاب کا عالم ہے؟ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ بات اتنی نہیں کی بلکہ مسجد کوفہ کے منبر پہ نوکے سینا کے خطیب کے باپ نے، خطیب منبر سلونی نے کہا تھا لو سنیت لی وسادۃ فجلست علیہا لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی لافتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لافتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول صدق علی لافتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی۔ اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے، اوپر علی کو بٹھایا جائے، آئے زبور والوں کو زبور سے بتاؤں گا، انجیل والوں کو انجیل سے بتاؤں گا، توریت والوں کو توریت سے بتاؤں گا، قرآن والوں کو قرآن سے بتاؤں گا۔ اگر میری بات پہ یقین نہ آیا میں خاموش رہوں گا۔ کتابیں کہیں گی علی کا نبی سچا تھا، علی اب بھی سچا ہے۔ یہ سچوں کا گھرانہ، یہ قرآن کا گھرانہ نہیں قدر کی زمانے نے۔ میرے بعد انشاءاللہ شہادت امیر کائنات پڑھیں گے میرے واجب الاحترام۔ ایک جملہ کہہ کے میں اپنا مضمون شروع کروں۔ دو راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں علی کی بیٹیاں بڑا روئی ہیں۔ ایک 19 رمضان کی رات، ایک 10 محرم کی رات۔ 19 رمضان کی رات ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا تھا زینب جاگ میری آخری رات ہے، مگر سنو گے عزادارو شب عاشور ایک باپ کہتا تھا سکینہ سو جا میری آخری رات۔ علماء نے بڑی بات سے کی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی پردیس میں تھا، یہ بھی پردیس میں ہے، وہ بھی امام تھا، یہ بھی امام ہے، مگر وہ کہتا رہا میری بیٹی جاگ، میں ایک رات کا مہمان ہوں۔ مگر کربلا کے صحرا میں ایک غریب کہتا تھا سکینہ سو جا میں ایک رات کا مہمان ہوں۔ جواب یہی ملتا ہے زینب امیر کی بیٹی تھی، سکینہ غریب کی بیٹی تھی۔ علی کو پتا تھا آج نہ بھی سوئے گی، اس کے 18 بھائی ہیں، کل آرام سے سو جائے گی۔ حسین کو پتا تھا آج سو گئی تو سو گئی، آج کے بعد سکینہ کو کوئی سونے نہیں دے گا۔ آج رکم اللہ چھوٹی بیٹیوں والے بیٹھے ہو، خدا تمہارے پردے داروں کے پردے سلامت رکھے۔ ساری رات سکینہ بابا کو دیکھتی تھی، حسین مصلی پہ آتے سکینہ مصلی پہ آ جاتی، حسین رکوع میں جاتے سکینہ جھک جھک کے بابا کا چہرہ دیکھتی، حسین سجدے میں جاتے بیٹی زمین کربلا پہ لیٹ جاتی اور بابا کو دیکھتی۔ نماز ختم ہوئی، حسین نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا سکینہ خیر تو ہے؟ رو کے کہتی ہے بابا مجھے پھپھی نے بتایا ہے تیری آج آخری رات ہے، بابا مجھے بتا آج کے بعد میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ غریب کربلا نے اپنی بیٹی کو گودی میں بٹھایا، فرمایا سکینہ آج کے بعد تو اماں کے سینے پہ سوئے گی۔ ایک مرتبہ تڑپی مریم کربلا اور کہنے لگی بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا ہے۔ غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا آج کے بعد قانون بدل جائے گا، اصغر میرے سینے پہ تو اماں کے ساتھ
اجرکم اللہ۔ عزاداروں کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم شبیر کے۔ وقت گزرتا گیا، بابا مارا گیا، بھائی مارے گئے، چچا مارا گیا، شام کی مسافرہ بن گئی یہ قیدن، آ گیا شام کا زندان۔ عزاداروں دعا کرو کوئی بیٹی باپ کو اس حالت میں نہ دیکھے، آدھی رات کے وقت رو رہی تھی۔ عزاداروں حکم ہوا بابا کا سر دیا جائے تاکہ بیٹی خاموش ہو جائے۔ جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں میں ایک سوال کروں گا، اللہ نہ کرے تیری بیٹی اگر رو رہی ہو تو چپ کروانے کے لیے کیا کرے گا؟ کبھی کھلونے لا کے دے گا، کبھی میٹھی چیزیں لا کے دے گا۔ بیٹیاں روئیں تو چپ کروانے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں۔ کتنی غریب ہے حسین کی بیٹی جو رو رہی تھی، چپ کروانے کے لیے بابا کا کٹا ہوا سر دشت سے کپڑا ہٹایا۔ کیا منظر تھا، گلے کی رگیں کٹی ہوئی ہے، داڑھی پہ کہیں پہ اکبر کا لہو ہے، کہیں پہ اصغر کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ عزاداروں ایک وقت ایسا آ گیا جب بیٹی نے باپ کا سر اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی بابا ایک وقت تھا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، بابا تو آج میرے سینے پہ سو جا۔ عزاداروں تو صبح سے گھر سے باہر نکلا ہو، شام کے وقت گھر میں جائے، اللہ نہ کرے تیری بیٹی کو کوئی دن میں ایک تماچا بھی مارے نا، وہ یہی کہتی ہے شام کو میرا بابا آئے گا، میں بابا کو بتاؤں گی۔ عزاداروں عاشور کے بعد آج بی بی کو بابا ملا تھا، بابا کا سر گودی میں رکھا، کہنے لگی بابا تیرے بعد شمر نے تماچے مارے، بابا تو نہیں تھا میرے در کھینچے گئے، بابا ہماری چادریں لوٹی گئی۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملوں پہ آ گیا اہل عصا۔ جب بابا کا سر بیٹی نے گودی میں رکھا، اب بین کرنے شروع کیے، رو کے کہتی تھی یا ابتا من قطع وریدک، بابا بتا تیرے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ غریب کا کوئی جواب نہیں آیا، رو کے کہنے لگی بابا یا ابتا من ایتمنی علی صغر سنی، بابا مجھے اس عمر میں یتیم کس نے کیا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک جملہ ایسا پڑھا، شہید کربلا کے کٹے ہوئے لب ہل گئے، فرمایا بابا مجھے اتنا تو بتا جب میں نے تجھے روانہ کیا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھا، کسی نے پانی بھی پلایا یا پیاسا مارا؟ غریب کی آواز آئی سکینہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا۔ سجاد فرماتے ہیں بابا کی پیاس برداشت نہ کر سکی، بابا کے منہ پہ منہ رکھا اور کہتی تھی واہ غربتا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بدر و حنین، خندق و خیبر کے مارکے، بدر و حنین خندق و خیبر کے مارکے، سب مارکے ہیں اصل میں حیدر کے مارکے، خون علی سے لکھے ہیں کربل کی خاک پر عباس حسین اکبر و اصغر کے مارکے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب ذاکر اہل بیت بحر المصائب نصرت عباس چانڈیو صاحب سے کہ جناب امام علی علیہ السلام کی شہادت بیان کریں، مل کے بآواز بلند صلوات۔ التماس دعا برے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیجک الحجت
حسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ فی کل من ساعۃ اللیل والنہار ونجم حافظ وقاء وناصر دلیل معین حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق حسین علیہ السلام اشفِ صدر الحسین بظہور حجت مقام الہی ذکر پاک قبول فرما اللہ حاضرین دے گناہ معاف فرما بقیت اللہ دے جلدی ظہور فرما سیرتاً صورتاً عملاً کرداراً اس قابل بنا امام دی زیارت تو مشرف ہو سکے اللہ رسول دی دھی دے زخمی پہلو دا واسطے انہاں ازادارانو کہیں کمینے دا محتاج نک رزق اوڈے میں جائیں رزقی بطول دے پتران دا حصہ ہوئے وہ رزق نہ دے میں ضرورت ہی نہیں ہوں رزق دی جائیں رزق بی بی دے پتران دا حصہ نہ بیمار دی بیماری دا واسطہ جائیں دی بیماری دا نام ہے غیرت جائیں دا شام جگر کھا گئی وہ امیر جڑا مجلس حاضر ہے نہیں کر سکیا میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جائیں 5 لاکھ بدماش دی بھیڑ بغیر برکے دے ماں بہ کے ٹر دی ڈٹ اللہ جتھیں کوئی شبیر دا ماتمی وس دے دنیا دے کسے کونے آباد ہے کسے تکلیف مبتلا ہے مالک صحت دی دولت عطا فرما جنہ ماتمیاں دیا میں حقیر دے ذمہ دعائیں مالک کی ذکر دا ثواب سائی و محنت خرچ نیاز لنگر طعام قائم حجت دے دربان پیش ہدیتاً جو ثواب حاصل ہوئے بانیان مجالس دے زوار حاجی گلزار حسین مرحوم حاجی ذوالفقار حسین مرحوم حاجی استقلال حسین مرحوم استقبال اچھا اشفاق حسین مرحوم اتفاق حسین لکھنا لے لکھائی میں نکی جیڑی پنسل چاکے مالک انہاں دے درجات بلند فرما اس ماں دے پیار دا واسطہ ہی جڑی شبیر دی شہادت دے بعد نہ چھانت بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتا زندگی مک گئی جدن دھوپ تو اٹھی چھانت آئی تیری ہائے نہ تھی وے تیرا اپنا مقدر ہے میں اس بی بی دے پیار دا واسطہ دیتے ہیں جہاں دی آدھ دولت کربلا رہ گئی آدھ دولت شام رہ گئی تے آدھی ہی میں سمجھے ساں خالی جھولی آئی ہے خالی ولی ویندیاں اللہ جنہ کو دیتے نہیں عمر دراز فرما جنہ کو نہیں دیتے ماتمی پتر عطا فرما 14 دی عظمت دا واسطہ ہی بانیان دے مال رزق اضافہ فرما کلہم مرحومین ملک دے لاوارس مومنین شہدائے ملت جعفریہ علماء حق شبیر دے مدہ جتنے ٹھر گئے یہ ذکر دا ثواب انہوں دے نام مالک درج فرما اللہ جنہاں ماتمیاں دیاں
میں حقیر دے ذمے دعائیں ہیں، تو دلوں دے رازاں تو بہتر جانن والے، دعائیں مستجاب فرما۔ 14 دی عظمت دا واسطے یہ عزاداری ہے مظلوم کربلا دا سلسلہ میرے ویرن نسلن تک جاری ہو ساری فرما۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز میں ایسی صلوات پڑھو جی میں 14 دی عظمت بلند ہے، بلند صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے باواز بلند صلوات۔ دعائے اللہ جمعی حضرین دا ٹرایا قبول۔ وقت دے مطابق ڈیوٹی پیش کرنا چاہنا۔ فرعون ہے میں خدا ہاں، آسیہ بیٹھیا دیے عقل دا علاج کر او واحد ہے۔ منت نہیں، میں حیران ہاں اس بندے تے جڑا بندہ جنت دے ماحول وچ بہ کے ہی جنت دا خریدار نہیں بنتا۔ یہ کوئی منت ترلے والی بات نہیں، نہ ہی میں کوئی پہلی مجلس کھڑا پڑھدا، میں ہر ماتمی دا چہرہ کھڑا دے دا، میں بات شروع کی تھی ہے۔ یہ دروازہ ہے، منگتا بن کے آ، منگن والا بن، پھر دیکھ جو 14 دا مالک عطا کیا کرتا ہے۔ بولو بس جو حکم ہے میں مسائب حکم دی تعمیل کر سو، تو میری سطر تے غور فرمائے، میں تھوڑے ذہنہ کو حاضر کرنے واسطے اس مجلس واسطے میں سفر کیتے ہیں، وعدہ وفائی واسطے۔ وعدہ وفا ہو گیا، نسلاں تھوڑی آبادوں میں، شجرے تھوڑے آبادوں میں بات شروع کی تھی ہے۔ فرعون ہے میں خدا ہاں، آسیہ بیٹھیا دیے عقل دا علاج کر او واحد ہے، لا شریک ہے، بے مثل ہے، او دی مثال کوئی نہیں، او دا ثانی کوئی نہیں۔ اس کہ میں یہاں ڈڈیال ہے، میں تھوڑے مزاجاں تو واقف ہاں، قبر حسین تے کھڑا باوضو کھڑا، اس کہ میں خدا ہاں، سار اٹھائے گھبرائی نہیں، سار اٹھا کے بیا دے تو حسین پر میں نہیں مندی۔ بالکل ہی مختصر جی۔ میں اس کہ کیوں، اس کہ اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا شریک ہی کوئی نہیں، اولا شریک ہے، وہ بے مثل ہے، وہ دی مثال نہیں، تو آدھ ہے میں خدا ہاں۔ اس کہ میں ہاں، اس کہ نہیں، میرا خدا او ہے جائیں آدم نو خلق کیتا ہے۔ بلائے تھوڑا دیتا بیدار، میرا خدا او ہے جڑا 18,000 جنس دا مالک۔ اسے کہ مننا پوسی تن میں خدا سار چاکیا دے جبرن، اسے کہ جی میں سمجھے، اسے کہ جی جبرن مننے تو پھر میرا ایک سوال ہے، وہ میرا سوال پورا کر چاہتے میں خدا منے نہیں۔ اسے کہ کہڑا، اسے کہ خدا ہے نا، اسے کہ اتھائیں میرے سامنے بے کے زندہ مچھلی پیدا کر میں خدا منے دیا۔ کوئی بیٹھے مجلس سے بندہ حاضر، تعداد ڈھیر ساری ہے، یا علی تھوڑے بندہ کیے منت اللہ نام نہیں، میں تو ترلا کراں تو منت کراں۔
اترلے والی ذاکری دا میرے وال بھی نہیں آؤں، میں فقط پڑھنا جانا۔ آیا ہر بندہ عبادت واسطے، تیرا آنا عبادت ہے، تیرا بہنا عبادت ہے، مجلس حسین وچ بیٹھ کے تیرا ساہ گھننا عبادت، پھر عبادت ہی عبادت۔ بولو یہ چھوٹا جڑا نام نہیں یا علی، ایک بندہ آکھے نا نعرہ حیدری، کوشش کیتی کرو اونچی آواز نہ لاکھا کرو یا علی، بات کرنا اس کہ میرا خدا وہ ہے جڑا 18,000 جنس دا مال، اس کہ میں ہاں وقت جبرن مننا ہے تو پھر سوال ہے زندہ مچھلی پیدا کر میں خدا منے۔ سوچ پہ گیا بھی پیدا کرنا تو ہے اللہ دا کام، میں خدا تو ہاں نہیں تے سوال بڑا اوکھا ہے سر چاہے ہو سکے سوال تو کیتے ہی کوئی مہلت ہے۔ جھڑیال دی دھرتی نہ میں پہلی کھڑا پڑدا نہ تو پہلی بیٹا سننا ہے تو سل جو ازادارنج کھڑا پڑدا، اس آنکھیں کوئی مہلت ہے سر بلند کر کے پیہ دیئے خدای مہلت منگ دے تو حاضر ہمیں تو میں مجلس کھڑا پڑدا۔ کمال مہربانی تھوڑی نسل آباد ہوئے تھوڑے شجرے کیا ہو سکے خدای مہلت منگ دے، ہو سکے زیادہ نہیں بالکل تھوڑی جیتی، کتنی ہو سکے او سامنے جڑا وکھرا مکان ہے اس تک ونجن دے تے زندہ مچھلی پہ جڑا میڈو بیٹھا دے دے میں وہ بندے واسطے کھڑا پڑدا، غیر حاضر بندے دا میں ذاکر ہی نہیں، اس حق ہے وکھرا مکان یقین محکم ہے، توحید تے ایمان رکھ دیئے جان دیا ہی خدا نہیں، ات لحظہ بیٹھا دے ساری زندگی بیٹھا رہوے پیدا نہیں تھی نہیں، کیوں نہ ہوئے کو چھٹی چڑے وہاں کل اس دا اعتراض نہ ہو۔ بلائے توڑ دیتا اسے کہ چھٹی ہے اٹھ پیا علیحدہ علیحدہ وکھرا کمرہ دعا دے ہاتھ بلند بارگاہ ایس دیوچ التجا بیٹھا کر دے دعا دے ہاتھ بلند کر کے بیٹھا دے تو واحد ہے شاباش کمال مہربان لا شریک ہیں بے مثل ہیں تیری مثال کوئی نہیں، تیرا ثانی تیرا شریک بولو کوئی۔ عورت مطالبہ کیتا ہے زندہ مچھلی پیدا نہ ہوئی تو شرمندہ ہو ساں، اج مہربانی فرما، اجا ہاتھ پچھا نہیں ہے، ذات وحدت دی آواز ہے جبریل جی مالک جا دریائے دجلہ چو زندہ مچھلی پکڑ اندے ہاتھ تے التجا کی تھی مالک تو اللہ دشمن ہے دعویٰ خدای کریں دے برابری تھوڑے نال جائے مطالبہ کیتے ہیں تھوڑے تے ایمان رکھ دیئے اگے ہوں دی زندگی اوکھی ہے، اج مچھلی لگی گئی آسیہ دی بکیہ زندگی بڑی اوکھی تھی ویسی تو چپ کروان تائیں میں مجلس کڑا پڑدا بولیں تائیں میں مجلس حسین کڑا پڑدا، ذات وحدت دی آواز ہے مچھلی بھیج ذرا نگاہ کر منگدہ کہیں دے تو بیٹھے مہربانی ہوئی مالک تھوانے تم کریم فرمائے ہوں دا کام منگنے میرا کام دینا نالے منی بیٹھے واحد ہے میرے دیکھو یار لا شریک ہیں بے مثلیں تیری مثال کوئی نہیں، تیرا ثانی
مچھلی بھیج مالک تے آسیہ دی زندگی میں توڑ تک ماتمی دا چہرہ کھڑا دے دا ذات وحدت دی آواز ہے مچھلی بھیج آسیہ دی زندگی جانے میں عالمین دا اللہ جانا بولو وہ بھائی مجلس درس حسین ہے کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ذہن حاضر ہیں تو میں بات کر مچھلی آئی نیڑے لاما مچھلی آئی زندہ مچھلی ہاتھ تے آگا چہرہ حشاش بچا چہرے تے رونق آ گئی گل بن گئی اگے نہیں مندی اج منیسی میں خدا زندہ مچھلی آ خوش خوش چاک کے ٹوٹ پیا سامنے آ بیٹھا ہے مچھلی ودائی ہو سکے اے مچھلی تیرا سوال پورا ہو گیا من میں خدا گھبرائی نہیں سر بلند کر کے آدھیے تائیں پیدا کی تھی ہو سکے مچھلی تو ہے پیدا تائیں کی تھی ہو سکے میں کی پھر فرمایا تیں پیدا کی ہو سکے میں پیدا کی تیسری بار پوچھئے ہو سکے تیرے کول پوچھ دی پہیاں پیدا تیں کی تھی ہو سکے میں خدا ہاں بار بار پوچھن دی ضرورت نہیں میں پیدا کی تھی ممبر دی عظمت دی قسمیں سر چاہ کے پیا دیئے جی پیدا تیں کی تھی پھر منگدہ کہیں دے تو بیٹھا بیٹھے مجلس ہو سکے خدا میں منگدہ کسے ہو سکے تیری خدائی دا پتے جڑا تو خدا ہے میں پتے ہو سکے میں خدا بھائی مکہنا پیا نیڑے لینا بالکل وقت شناس ذاکر میری صدر تے غور کرے ہو سکے میں خدا ہاں پیدا میں کی تھی ہو سکے بس گل بھی ختم ہو گئی پیدا تائیں کی تھی تے خدا تو ہیں تو بس میں اتھے تھوڑا جتنا میرا سوال باقی ہے وہ حال چکر میں خدا منے نیا ہو سکے اجائیں باقی ہو سکے ہاں کہڑا ہوا کہ خدا ہے ہو سکے ہاں ہو سکے نکھیڑا کر دے یہ نر ہے یا مادہ ہے ہو سکے پتہ نہیں تو ہو سکے خدا کیڑی شاید ہے میں جو آکھے میرا خدا ہو ہے جڑا 18,000 جنس دا مالک ہر جنس وچ جان دے نر کتنے مادہ کتنے ہر جنس دی بولی جانن والا میرا تائیں ہکا بنائیے تو کوئی دا پتہ نہیں دعویٰ خدائی کرے بڑو فرعون کون ہے اللہ دا دشمن دعویٰ خدائی وہ کیڑا مہربان ہے دشمن جو منگے اللہ خالی نہیں ولایا علی دے منن والا منگے ولایا تے بندہ منگے ہی نہیں منگتا ہی نہ بنے او بھائی اللہ سادہ مقدر کیدا چنگا بنائے اللہ ساکو ہاتھی کیسے عطا کی تن سارے دے سارے محمد سارے دے سارے سید تو چپ کر ونجے میں مجلس کھڑا پڑ دوں اللہ نے 14 دے 14 ساکو ہک 4 دیواری چتا کیتن ساکو در در تے ونجن دی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر ساڑے رہبر کیسے ہیں ساڑے عادی کیسے ہیں ساکو زندگی کیسی گزارنی چاہیے یہ مجلس فیشن تو نہیں نا یہ بخشش کا ذریعہ ہے نا مجلس سے ہوتا ہے بولو زندگی یہی 4 دن دی یہی عارضی
ایسی زندگی گزار جائیں زندگی تے 14 راضی رہے بندے نہ ہوون بولو یہ 4 دن دی زندگی جو اللہ نے شاکوں علی جیسا امام عطا اسے علی دیاں دھیاں رل گئی ایہا مجلس ہے جڑی میں پڑھی بندے حیران بہویں تو انہوں دا اپنا مقدر ہے اللہ بانیان دی محنت قبول فرمائے یہ ازاداری دا سلسلہ انہوں دیاں نسلہ تک مالک جاری ہو ساری بڑا تجربہ ہو گئے سارے نہیں روندے ہر بندہ ہائے نہیں کریں جڑا حاضر ہوندے ان دی ہائے تھی دیئے تے مقدرہ والے بندے دی اکھ وس دیئے ان دا پتہ تک وہ قبر اچ لگ سی جو ہے ہنج قیمتی کے لیے سن سے اللہ وسطائی علی کوفج 18 کو بھیجے سمجھو میری اندھیاں نو لائے آؤ میں کو وسطہ دیکھ میں علی کوفج وسط ترتیب بنائیے چاچا عباس وکھرا سدس غازی جی بابا جدہ گھر تو بہر آوے نا تڈا گھوڑا تڈی سواری تڈی بھیڑی دے محملہ تو 3 میل لگا انسان تم بجائے خود پرندیں کو آنکھیں پروازاں بند کرو کداں نہ بہر آوان والی آج بہر پہ میں 217 تیرے ذہن کو حاضر کرنے واسطے تیری جوانی دی قسم ہے جلے آئین ترتیب 18 کرسیاں لائیں پوچھے اس کیویں آئے بابے بھیجے گھنڑ کن وجنے کوفے وجنے کیویں وجنے محملہ تے وجنے تیری چٹی ڈاڑھی دی قسم بڑی گل کی تھی بھین بھراواں تو پوچھ دی بیٹھی ہے محمل کی ہو جائیں ہونن سب چپن حسن امیر آدھے اٹھو نن اتے پلان ہونن آئیو میرا اللہ اتے کچاوے ہونن اتے پردے ہونن وچ شریف زادیاں بہنیاں شریف مہاری مہار نپینن ٹھڈا صحابہ رکھے دے میں کدہ محمل لٹھیں 3 دہاڑے ترتیب بندی رہی علی فرمایا جتھا آنکھے جو میں تھک پئیاں اٹھائیں صحیح کر سفر کڑاں کیتے نے سمتہ میری آلیہ دا دل گھبرا بنے سونی ہے کیتی میں امام حسین گواہ ہے اسے ذاکری دا قائلہ ایک بندے دی ہے ایک بندے دی ہنج مجلس مکمل ہے یہی دا نام ہے مجلس حسین تیاری ہوئی علی فرمائے جدہ کوفہ دے باہروں میری دھی دے محملہ میں نا میں نے اطلاع کرائے بازار بند ہو سن انسان تم بجائے خود پرندہ دیاں پروازیں معطل ہو سن خدا گواہ ہے تائے منازل ہویا سفر آ گئے کوفہ دے باہروں مل گئی علی جائے امام کو اطلاع علی جیسے امام نے بازار بند کرائے پرندہ دیا پروازہ معطل کوفہ دے باہروں دھیاں دا استقبال آکیتے تیری ہے نہیں تھی نا تائیں امیر بن کے ستر چنیے امیں محمل دی مہاری علی نہ پیے جیدہ بہادر ہا متھا محمل تے ونج لگے رو کے پچھتا پیے تھاکتا نہیں پئی کیا بات ہے تیرے تو حکم جو دیتا نے میں ایک جملہ دیتا نہیں بابا میرا حسن دیوے میرا حسین دیوے میرا اون دیوے
میرا حنفیہ جیوے میرا علمہ والا جیوے بابا جی تھا آدھی ایمنا میں تھک پہیاں اتھائیں صحیح کر آپ بھی دے محمل دی مہار پکڑیس محلے رسس بنو شکیف بنو تمیم جلے محلے رسس تے چوک علی رسن نا تے سنٹر چوک اچ آ کھڑن اس ویلے ڈھا نکلیے کائنات دے امیر امام دی فرمین دے میری دھی ایک اللہ دیکھنا لئی ایک بابا دیکھنا لئی ایک لحظہ ذرا محمل دا پردہ ہٹا غور نال دیکھ ایک کوفہ دا صدر تڑپ گئی محمل انتیاجے بابا میرے جو 18 ہیں میں کوفے کیوں آس علی رو کے پیادن بھیرامان دے مان عارضی ہوندن آج وسدی ہیں متاں کڑا آمنا کوئی بس آ گئے لمبی بات ہے گھر درخواستاں جمع ہوئیاں عورتاں دیاں ٹولاں دے ٹولے جمع تھے یا علی تیری اندھیاں دی زیارت کر علی فرمائے فضائی نہ کو آکھ رش نہ بناویں رش دی ہیلک نہیں ہک ہک تھی کہ آمین میری دھی دی زیارت کر اللہ انہوں عورتاں ٹرین انہوں کائنات دا امیر امام ٹرے انہوں کوفہ دیاں عورتاں دھی دے سامنے آ بیٹھے میرا مولا خدا گوائے ہاتھ دے چرا گئے علی فرمین دے پین غور نال دیکھ ایک کوفہ دیاں عورت بابا چوک موڑ بازار گلیاں ہونا دے او کوفہ دیاں عورتیں میں کوفے کیوں آمنے میرے 18 بھی رہا ہے تیری ہائے نہیں تھی علی راجر نے تے ٹھڈا سابر کیا دے ہوں دے آرزی مان بیرامان دے ویندیاں ہن تنہائیاں شاہ تے وقت زوال ویندیں اے چند روزہ ہن شاہیاں جیڑے بندے دی ہائے نہیں تھی علی رو کے بیٹھا دے جیڑیاں عورتاں آج درخواستاں دے کے تیری کرن زیارت آئیاں ایشے عورتاں تے کو پتھر مرے سن تیرے نال حسین بر جائی جلے وط آمنے نا وط کلہ نبی آمنا بھر جائیاں نال حسنی ہاتھ پا شدوائیاں حیث وسطہ دیکھیں پردیس اچ لٹ پائے گی بنیڑے پہ لینا بات میڈی اندھیاں میں وسطہ دیکھیں لٹ پائے گی دعا منگی کر عید دے نیڑے کوئی دھی یتیم نہ تھی تیری اجائی ہائے نہیں تھی دعا منگی کر پردیش اچ کوئی دھی یتیم نہ تھی اللہ 18 دا روزہ ایمیں رونا کر جی میں علی دیاں دھیاں وین کر کے بیٹھے رہنی ہیں اپنی بے اولاد تھی دے گھر میرے امام نے افطار کی تھے بی بی ادھے میں دہتی رہی ہیں میرا بابا مسلح عبادت تے بنجے ہیں کئی ویلے درمیانے سینی چاہ کھڑے ہیں آسمان دو دیکھے ہیں نڈیالہ لے ہوں مر جاؤں میں سطر نہ پڑھا سادات غیر سادات جیدہ بہادر ہی ویڑے دے درمیان اچ کھڑو کے علی آکھیا میرا اللہ میری اندھیاں دا اپنا مقدر یار مجلس سے حاضر بیٹھ میں صدوائیاں ہیں وسطہ دیکھیں میرے واسطے نہیں اپنے واسطے پردیش لٹ پائے گئے اللہ وقت گزرے رات دا وقت ہویا سحری دا تیاری کی تھی اس پترہ نو فرمائے بیٹا آج دی نماز تساں مسجد حنانہ پڑھنی ہے میں مسجد کوفہ وچ بی بی دے میں نٹھے میرے بابے تیاری کی تھی سر تے امامہ رکھے دوشت ابا رکھیے ہائے مسجد روانہ تھا
تیری جوانی دی قسم ہے یا میری معظم حسین عالمہ غیر معلمہ بی بی کھبے پاسے بے اولاد دی میں سامنے آ کھڑی ہے میری سین تے دے بابا آج دی نماز گھر پڑھو مسجد نہ بڑھو میں رات خواب ڈٹھے میں بڑا ڈرا کلا اماں دے پاسے تو ہاتھ چوے ہوئے نانے دا امامہ لت فرمائے بیٹا میں مسجد کوفہ میں بھی ادھے میں ڈٹھے میرا بابا تیاری کر کے مسجد تو تاریخ آدھی ہے میرے امام دیاں چند پالتو بدخان کچھ لکھن والا مرغا بھی ہے تقسیم ہو گئی کچھ سجے کچھ کھبے کتابیں 17 ایمیں لکھی ہوئی ہیں کہ انہاں اپنی منکارا یعنی چنجا نال علی دی آباد دامن مضبوطی نال پکڑے ایدہ مضبوطی نال دامن پکڑے جیدہ بہادر ہے مٹی تے بہ گئی ہے انہاں دے سران تو پیار دے ہاتھ بیٹھا پھریں دے علی راجر نے ریش پس گئی ہیاں ابالیاں ٹرین تیا دن بابا یہ اپنی بولیے چکے آتی ہیں رو کے علی بیٹھا دے دن آج دی نماز دھیاں دے رلے پڑھو مسجد نہ منو تو سمجھنا ہے انہاں دے وال آئیو میرا عادل مولا انہاں دے سران تو علی پیار دے ہاتھ بیٹھا سختی نال علی دامن نہیں چھڑایا بڑے پیار نال علی دامن پھر فرمایا انہاں دے دانے پانی دا خیال کرنے اگر نہ ہو سکے تو آزاد کر چھڑائے میں کائنات قربان کر دے ہوں عادل مولا تیری کریمی تو علی ٹرے دروازے دی کنڈی علی دی آباد لڑی بڑے پیار نال علی دا مسجد چاہے عبد الرحمن ابن ملجم بغیرت مون بار شتا ہویا میرے امام نے پیر دی ٹھوکر مانی فرمائے کمینہ اٹھی نماز داوے ان دے سینے تلے علی دیاں دھیاں دی یتیمی دا سامان کوئی بیٹھا ہے مسائب سنن اللہ مر جا وہاں میں 17 نہ پڑھا یہ تڑپ کے اٹھے ہائیو نمازی مولا علی جیسا امام گل دستہ آزان تے علی شروع کی تھی آزان پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا شروع کی تھی آزان علی آکھے اللہ اکبر ہائے ایڈا درد بھرا لہجہ ہے نا علی دا جی میں ویڑے کی مسلح بچھائی بیٹھی ہیں مسلح قریب کھے نہیں ہیں ہک بائی دے گالچ بائی پاک کیا دن بابے دی اذان سن اگئی ساڑا بابا اذان دینا ہے لگ دے ساڑا بابا روندہ ہی کھڑے ساڑا بابا اذان ہی دینا کھڑے 4 مرتبہ پڑھے اللہ 2 مرتبہ پڑھے اشہد اللہ الہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان امیر المومنین ایڈی لکھی علی دی اذان ہے دھیاں تو مسلح چھٹ ایڈا درد ہے علی دی اذان تیری چٹی ڈاڑی دی قسم مک گئی اذان اقامت شروع ہوئی نماز ہائے تکبیرت الاحرام رکوع سجدہ دوجھے سجدے چ علی سر رکھے تے پڑھے سبحان رب العالی یہ بغیر صفحہ چھرہنا ہوئے یہ علی دیاں دھیاں دی یتیمی دا سامان کڑے یہ سنبھل کے علی دے سارے چ ضرب ماری لتائے جبریل دا تاج اعلان کر کے ادود اللہ قد قتلا امیر المومنین لوگ مومن دے امیر مارے گئے
تیری اپنی مرضی ہے کرے اللہ گواہ اعلان کر کے اگر لوگاں ہدایت رکن گر گئے لوگاں دیاں دھیاں یتیم ہو گئی ہر بندہ نہیں مقدر والے بندے دیاں تھی دیے لگی ذرا بھی امیر کو مسجد وچ ہائی انوی مہا رمضان کائنات دی ہر شے آباد رہیں او تڑپ گئی کی تعالیاں بند قرآن ساد مار کے آکھے او غازی کھاں سارے پردیاں دا نگران کیڑی گال پیو کو سگیا ہے امیر نہ بنے زندگی ہوئی پیو کو سگیا ہے ویچ مسجد دے چوپ بیٹھے ویر اللہ مار بزرگ مدہ چاچائی دائیں کوئین پردے رانے ہیں بڑی آوکیاں جائیں سترین پردے ہیں موت دے خونی آئے اقرب وچ جدا چانی مرا لندہ آیا اسلام دینے آباد رہیں ستارے آتے یاک لاختی اندھیرا چھایا جبریل تو پوچھیا او نبیاں نے کہڑی گال نے عرشا ہلایا آواز آئی سار زینب تاں پیا ڈھل دائے پیوں دا زندگی ہوئی جبریل دا ہوکا اللہ قد قتلا امیر المومنین اللہ گواہے بچڑے مسجد جو دوڑے نہیں ہائے میرا اللہ علم والا عباس دروازے تے آیا کھڑا ہے یہ کجا دے کھڑے آلیا میں نو تلوار دے میں پوچھنا میرے جینے میرے بابے کو ذرا بکائیں ماری شرم آئی آباد راویں بچڑے مسجد تو دوڑے نہیں ہائے میرا اللہ سارے پتر مسجد تو دوڑے نہیں دل مسجد ہی چاہیں حسن امیر اگانتے ودائے بابے دا سر چاہے جھولیت پائے ضرب لگی ہوئی آئی تیری جوانی ہوئے مسلح رنگینا آیا میرا اللہ منبر دی قسم علی دا سرین کھلا ہویا جنہیں کاری دا قرآن کھولا ہے حسن امیر نے بابے دا سر جھولیت پائے ضرب بھول گئی ہے اور ماتمیاں پٹی بدی ہے امیر امام دی آواز ہے حسن بچنا پہلے نماز پڑھا کیا بات ہے شلوین قبول ہونی حسن امیر نے ماتمیوں نماز پڑھائی مک گئی نماز ہون پترہ پلنگ منگایا میرے دیکھیں جلے پلنگ منگایا نے بابے نو پلنگ دے سمایا نے پترہ پلنگ چاہے صحابی نا الوین پیانے آیا صدا امیر المومنین مولا آیا صدا امیر بابا بچڑے پلنگ چاہیے نے آئینا یا کربلا غریب گاتے ودائے ضرب بھول گئی فرمائے حسین ہر کوئی چاہے ایک کون چاہ کہیں کربلا چکلیاں چاوڑیاں او میرا غریب بچڑا کہیں ہر دلاش چاوڑی آباد رہیں چھلوین قبول ہونی تیں ہر دلاش چاوڑی ہے تیری لاش چاوڑا کوئی نہیں ہونا آباد رہیں پتر چاہیے میں آئیں اجا گھر تو دور آئیں ذرا بھول گئی فرمائے حسان جی بابا میرا پلنگ رکھ چھوڑو پترہ پلنگ رکھا ہے فرمائے میرے صحابہ میرے نیڑے آؤ صحابہ چمکائیں علی دیاں اکھاں وسیعیں میرے رکھیں رو کے پیادیں میں راضی ہاں میرا اللہ راضی ہے توڑی منت کرے نا اتھاؤں اپنے گھر والوینا مولا نال لیوے آونے نے فرمائے میں کو ضرب لگی ہوئی ہے میری اندھیاں میری حالت ریکھنی ہے میری اندھیاں وال کھول
رول کے رونا میں علی برداشت نہیں کرے گا کوئی صحابی میری دھیاں دے وین سنے آکھو یا علی اج برداشت نہیں کرے گا اوے لیکن گیا ہے جلے 5 لاکھ دی بھیڑ آئی آدھی ہو دی چادر دیو میں علی دی آباد رہیں چلو وین قبول ہونی ختم میری نوکری 19 دی 20 دی رات 20 دی میرے دیکھیں 21 دی رات طبیب منگایا پٹی ہوئی ہائے میرا اللہ گزر گئے دیاڑے تیری جانی دی قسم 21 دی دھمی آئی دل پٹی کھلی ہے زخم گہرا ضرب لگی ہوئی ہے طبیب آدھے حسن آمدن خیر دی ہوئی بابا نہیں بچدا بابا لحظے دا مہمان آباد رہیں دیا پتران بلائے وسیطہ کیتیاں امامت فرائض حسن دے حوالے فرمائے میرے پتری موجود ہو میری اندھیے موجود میرے 2 کم رہ گئے ایک میرا خطبہ رہ گیا ہے ایک میرا سجدہ رہ گیا ہے علی دی دھی تڑپ گئی ہے آدھے بابا سوکھا کہہ رہا ہے اوکھا کہہ رہا ہے علی دی آواز ہے یہ سجدہ سوکھا ہے خطبہ اوکھا ہے بی بی آدھے بابا میں کو حسین بہو وڈا پیارا ہے کربلا سجدہ حسین دے شام وچ خطبہ میں پڑھسا بابا حسین دا سجدہ دیکھنا ہے شام دے بازارے میں دا خطبہ سنن ذر آباد رہیں چھلوین قبول ہونی نسل آباد ہونی اللہ کو آئے ماتمیوں 21 دی شہادات انا للہ و انا الہ راجعون تیری جوانی دی قسمیں تر گیا میرا امیر مولا اللہ کو آئے حسن امیر نے غسل دیتا مل گیا غسل میت تیار ہو گئی ہے دھیا پتران دے بین پیان لائے ہو صدا امیر المومنین بابا بابے دی میت دھیا جھڑ دین بھرا ہٹینے وات جھڑ دین بھرا ہٹینے آنکھو یا علی تیرا چنگا مقدر آئی تیری میت دھیا جھڑ دین ہٹاون علی بھرا ہے میں صدق ورنہ حسین جی دی تیری غریبی بیہودہ قاتل ضرب ماریا دی اتے جھڑیا ظالم ہٹاویا آکھیا نمار میں غریب دی دھیا حیا کاری دے چھڑا آئیو میرا اللہ آباد رہیں سلوین قبول ہونی 21 دی شہادت میرے رکھیں 21 دی شہادت 9 دیارہ دے بعد عید آگئے آئیو میرا اللہ ممبر دی علمہ دی قسمیں او دیا عید نہیں منینیا جنہ دے بابے کنوں دی تلے گزرے ہیں اللہ کو آئے عید نیڑے ہار دھی دے دل دی او آس ہوں دیئے بھئیے عید فطر دی آدھی میں جو کچھ منسا میں کو بابا دیسی یا تاک دھیا کورا دی او میں صدا کی علی دی او دی تو تھیوا رہے عید دری قرلانی چا سور خاماما ماتم حسین